حاضرین تشریف رکھیں. حجت الاسلام علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب نقوی کا بھی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. واضح کہ جو خطابات ہونے تھے مؤثر اور مفید وہ تو ہو چکے. بطور تبرک اور بطور دعا مختصر سا بیان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو حضرات پوری توجہ سے سماعت فرمانا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. ارشاد رب العزت ہے، ذرا اس پہ پوری توجہ کا طلبگار ہوں. فرماتا ہے خالق کائنات: ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مومن اپنا گھر چھوڑ کر کوچ کر جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن اپنے گھروں کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں، کوچ کریں. لیکن لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے اور ہر قوم میں سے ایک گروہ اپنے گھروں سے کوچ کرے، اپنے گھروں سے باہر نکلے. جائے کہاں جائے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں سوجھ بوجھ اور دین میں پوری طرح معرفت حاصل کرے، دین کو سمجھے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر وہ اپنی اپنی قوم کو آ کے ڈرائیں اور انہیں تنبیہ کریں. اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے.
لعلہم یحذرون، تاکہ ان کی تبلیغ و تنبیہ و انذار سے لوگ متاثر ہوں، اور جس بات سے وہ انہیں خوف خدا یاد دلائیں تو وہ قوم والے اور عوام والے اللہ سے ڈریں اور خوف خدا پیدا کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ اس آیت الہی میں خالق کائنات نے اہل ایمان کو اپنا گھر چھوڑنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کدھر متوجہ کیا ہے؟ جی ہجرت بھی نہیں، ہجرت نہیں، کیونکہ ہجرت ہوتا ہے مکمل طور پر اپنے وطن کو ترک کر کے چلا جانا اور پھر واپس آنے کا پروگرام نہ ہونا۔ کیا سمجھ آئی؟ ہجرت ہوتا ہے ترک وطن، جانا واپس نہ آنے کی نیت کے ساتھ، جیسے کہ رسول اکرم نے ہجرت کی، جیسے مولا علی علیہ السلام نے ہجرت کی، جیسے بی بی طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہجرت کی، یا پھر جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی۔ ان سب ہستیوں نے، جن کا میں نے نام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جب انہوں نے اپنا اپنا وطن چھوڑا تو واپس آنے کی نیت سے چھوڑا یا واپس نہ آنے کی نیت سے چھوڑا۔ اگر رسول اکرم نے واپس آنے کی نیت سے مکہ چھوڑا ہوتا تو مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد رسول اکرم پھر مکہ میں ہی دوبارہ قیام پذیر ہو جاتے۔ ہوا تھا مکہ فتح یا نہیں؟ کس نے کیا تھا؟ رسول اکرم نے، اور باقاعدہ مکے پر آپ کو فتح حاصل ہوئی، غالب ہوئے، آپ کی وہاں حکومت بھی قائم ہوئی، آبائی گھر بھی وہی تھا، اللہ کا گھر بھی وہی تھا۔ تو کیا خیال ہے، رسول اکرم اگر واپس مکہ میں قیام پذیر ہونا چاہتے تو ان کے لیے حالات سازگار ہو گئے تھے یا نہیں؟ کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی، لیکن کیا رسول اکرم فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں رہ گئے یا واپس مدینہ چلے گئے؟ واپس مدینہ چلے گئے۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اکرم کی ہجرت تھی اور حضرت مکہ سے مدینہ گئے تھے، تو واپس دوبارہ مکہ میں آباد ہونے کی نیت نہ تھی، اگر ہوتی تو دوبارہ آباد ہو جاتے۔ اور اس ہجرت میں مولا علی بھی رسول اکرم کے ساتھ شامل تھے یا نہیں؟ اور وہ بھی اگر چاہتے تو مکہ میں قیام پذیر ہو جاتے، لیکن انہوں نے بھی مکہ میں دوبارہ قیام نہیں فرمایا۔ بی بی طاہرہ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ہجرت فرمائی تھی یا نہیں؟ انہوں نے بھی فرمائی تھی۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو کیا وہ آ کے مکہ میں قیام پذیر ہو گئیں؟ نہیں۔ پس اس خاندان پاک نے آئندہ کے لیے اپنا ہمیشہ کا وطن کس کو بنا لیا؟ مدینہ منورہ کو بنا لیا۔ اس لیے سادات کرام کا رسول اکرم کی ہجرت کے بعد وطن کون سا ٹھہرا؟ مدینہ منورہ ٹھہرا۔ پھر نتیجتاً رسول اکرم کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، آپ کا روضہ بھی وہیں موجود ہے، اور پھر ساری اہل بیت اور ائمہ خدا کا وطن مدینہ منورہ ٹھہرا، اور نتیجتاً وہیں ان کی ولادتیں ہوتی رہیں، اور وہیں ان کی شہادتیں ہوتی رہیں، وہیں ان کی مزاریں بنتی رہیں، اور آج تک جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کا وجود دلیل ہے کہ رسول کے خاندان کا آخری وطن کیا بنا؟
اسی طرح مثلاً حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کربلا اختیار کیا اور مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کیا کہیں گے؟ مدینہ واپس آنے کی نیت سے گئے یا واپس نہ آنے کی نیت سے گئے؟ چلے گئے کربلا تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کا تو وہاں واپس آنے کا پروگرام نہ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے کربلا میں مدفون ہو گئے۔ البتہ دختران زہرا حضرت زینب کبریٰ و بی بی ام کلثوم اور دیگر خواتین کربلا بمائے حضرت جناب امام زین العابدین و حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ واپس آئے بھی تھے اور ان کی ہجرت نہ تھی، ان کی واپسی کا پروگرام تھا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی ہجرت کے لفظ کی اور آپ اس سے پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ جس کو سمجھ آئی وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ تو جس آیت کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی ہے اس میں ہجرت کا تذکرہ نہیں، نہ لفظ ہجرت آیا ہے، بلکہ اس میں ہے گھر چھوڑنا۔ کس مقصد کے لیے گھر چھوڑنا؟ گھر چھوڑنے کے لیے نہ چھوڑنا، ترک وطن کے لیے نہ جانا، بلکہ لیتفقہوا فی الدین، دین سیکھنے، دین کا علم حاصل کرنے، دین کا فقیہ بننے، دین میں تفقہ کرنے کے لیے، دینی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی اچھی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آؤں گا، اس کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ کیا آپ کو اس کی طرف توجہ ہو گئی؟ معلوم ہوا علم حاصل کرنے کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے گھر، یہ گھر چھوڑنا اللہ اسے پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے؟ جی، اللہ اسے پسند کرتا ہے، جبکہ عام علم نہیں، علم دین کے حصول کے لیے گھر چھوڑا جائے۔ لوگ تو ماشاءاللہ لندن جاتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے، چین جاتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے، امریکہ جاتے ہیں علم کی ڈگریاں لینے کے لیے، وہ بھی علم ہے اور اس کے لیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت میں دیگر علوم کے لیے گھر چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑنے کا تذکرہ ہے، اور گویا اللہ اس چیز کو اپنا مطلوب عمل قرار دے رہا ہے اور اپنا پسندیدہ عمل قرار دے رہا ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ تو اپنا گھر چھوڑے۔ پہلے کہتا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایسا تو خیر نہیں ہو سکتا کہ سارے ڈیرہ غازی خان والے اپنا گھر چھوڑ دیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو اللہ بھی کہتا ہے کہ نہ میں چاہتا ہوں، نہ میرا یہ حکم ہے، نہ ایسا مناسب ہے، نہ ایسا ممکن ہے کہ سارے کے سارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور دین کا تفقہ اور سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے سارے اپنا گھر چھوڑ دو۔ سارے سے مراد سارے مرد یا ساری عورتیں بھی ساتھ؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومن تو اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، اس میں مردوں کا تذکرہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے کہ مرد اور عورتیں سارے مومنین اور مومنات دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ